بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. میں نے آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر صورت جو کہ 4 آیات پر مشتمل ہے، سورۃ الاخلاص، اس کی تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ آپ کے سامنے بورڈ پہ بھی لکھی ہے. اور اس کے لکھنے کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سبق جو چل رہا ہے مضارع اخف، اس میں مضارع کو اخف کرنے والے جو حروف ہم نے کل پڑھنے شروع کیے تھے، اس میں پہلا حرف جو تھا وہ لم، اس کا ذکر 1 2 3 مرتبہ ہوا ہے. اور لم وہ حرف ہے، میں اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اس لیے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا کہ الحمدللہ ہم سب کو اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یقیناً آتا ہے، صرف وہ اسلوب اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ حرف لم اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جب یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس میں 2 طرح کی معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے، زوردار نفی اور مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. یہ ہے لم کا کام، اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ مضارع اخف ہو جاتا ہے. اور مضارع اخف ہوتا ہے تو جو فعل مضارع کی گردان کے ہم نے 3 قسم کے سیغے ڈیوائیڈ کیے تھے، اس میں پہلی قسم کے سیغے جو ہیں ان میں لام کلمہ پر پیش کی بجائے علامت سکون آ جاتی ہے. تو آپ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو یلد آپ کو علامت سکون نظر آ رہی ہے، یولد علامت سکون نظر آ رہی ہے لام کلمہ پر، اور یکن وہ تو ملا کر آپ اسے پڑھیں گے تو یکن لہو پڑھیں گے، ورنہ یکن تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سکون علامت سکون نظر آ رہی ہے. تو پہلی قسم کے سیغوں کو یہ علامت سکون یعنی حالت سکون میں لے جاتا ہے. واو لام دال مادہ ہم نے پڑھا تھا، مثال واوی میں آپ کو یاد ہوگا ولد یلد. مثال واوی جب باب ضربہ سے آتا ہے تو جب اس کا مضارع استعمال ہوتا ہے تو واو ڈراپ ہو جاتی ہے، ولد یلد. اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو گیو برتھ. مجہول جب بنتا ہے مثال واوی کا تو ہم نے پڑھا تھا کہ نہ ماضی مجہول میں چینج آتی ہے نہ مضارع مجہول میں چینج آتی ہے. تو ماضی مجہول کیا بنے گا اس کا؟ ولدہ، اور مضارع یفعلو کے وزن پہ یولدو. ولدہ یولدو تھا، واو ڈراپ ہو گیا، لیکن مضارع مجہول میں کوئی چینج نہیں آئی، وہ یولدو ہو گیا. اب دیکھیں اس نے جنا ولدہ، اس نے نہیں جنا ما ولدہ. لیکن آپ زوردار نفی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ مضارع سے پہلے حرف لم کا استعمال کریں گے. لم اور مضارع اخف ہو جائے گا، جو شکل آپ کے سامنے آئے گی یلد. لم یلد، اس نے جنا ہی نہیں.
یعنی یہ زوردار نفی ہے، ذہن میں رکھیے گا. پھر اس کے بعد مجہول بنایا آپ نے اس کا، یولدو، اسے جنا جاتا ہے یا وہ جنا جائے گا، لفظی ترجمہ اس کا یہ بنے گا. لیکن پھر آپ زوردار نفی کر رہے ہیں تو لم یولد، اور نہ ہی اسے جنا گیا. پھر کانا یکونو سے ہم یکونو کو اخف کرنا چاہتے ہیں. یکونو کو اخف کرنے کے لیے پہلی قسم کے سیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں جب لام کلمہ سکون والا ہوگا تو یہ بن گیا یکون. دو ساکن آ گئے، دو ساکن آتے ہیں تو ایک ساکن کو ہم نے لازماً ڈراپ کرنا ہے، اور زور ہمیشہ کمزور پر چلتا ہے اور وہ واؤ پہ چلے گا، اور باقی جو سیکھا آپ کے پاس بچے گا وہ ہوگا یکن. ولم یکن، اور نہ ہی ہے، یہ ہی کا مفہوم جو ہے ادا کر رہا ہے لم کو، اور نہ ہی ہے احدن، کوئی، کفون، ہمسر، لہو، اس کا. یہ نارمل ترتیب اس حساب سے جائے، کیونکہ یکن کا جو کانا یکونو کا آپ کو پتا ہے ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. فعل کانا یکونو جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. جیسے کان اللہ غفور الرحیم، اللہ اسم ہے کانا کا اور غفورن اس کی خبر آ گئی. تو ظاہر بات ہے یکونو جب مضارع استعمال ہوگا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی اسم ہوگا اور کوئی نہ کوئی خبر ہوگی. خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. احدن آپ دیکھ رہے ہیں حالت رفع میں ہے تو یہ کانا کا اسم ہے. ولم یکن احدن، کوئی ایک نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. خبر آ گئی کفون، ہمسر، لہو، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے. تو یہ سورۃ الاخلاص جو ہے الحمدللہ گرامیٹیکلی آج یہ بھی آپ کے سامنے ہو گئی ہے. ہم نے الحمدللہ بہت سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں نہ کہیں سے نکال کے اور کچھ چھوٹی صورتیں جو پڑھ لی ہیں. تو یہ ہمارا پہلا حرف تھا جو مضارع کو اخف کرتا ہے، لم. دوسرا حرف تھا لما، جو ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے جب مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مضارع کو اخف کرے گا اور ابھی تک نہیں، ناٹ یٹ کا مفہوم دے گا. اس کے لیے بہترین ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ آپ بس یاد رکھ لیں، یہ سورۃ الحجرات کی کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہاں سے آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی. اور تیسرا حرف ہم نے پڑھا تھا ان. حرف ان شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر شرط کے لیے ہم نے مزید بھی کچھ اسماء کل پڑھے تھے، اور تفصیل سے جملہ شرطیہ جو ہوتا ہے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا. آج ہم آگے چلتے ہیں کہ اور کون سے حروف ہیں جو مضارع کو اخف کرتے ہیں. پہلے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ مضارع جب اخف ہوتا ہے تو پہلی قسم کے صیغوں میں سے لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے، دوسری قسم کے صیغوں میں نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور تیسری قسم کے صیغوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. ہمارا چوتھا حرف ہے لام. ایک اور لام آپ کے سامنے آ گیا، اس کا نام ہے لام امر. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ اب تک ہم جتنے لام پڑھ چکے ہیں آپ ذرا ان تمام لام کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. ہم نے سب سے پہلے یا سب سے پہلی مرتبہ لام کہاں پڑھا تھا؟ سب سے پہلے ہم نے جب حروف الہجا پڑھے تھے تو اس وقت ہمارے سامنے لام آیا تھا، وہ پہلا لام تھا جو ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد لام ہمارے سامنے آیا تھا کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ایک لام استعمال ہوتا ہے جسے ہم نے لام تعریف کا نام دیا تھا الحمدللہ رب العالمین میں، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے، وہ تھا لام تعریف. پھر اس کے بعد ہم نے لام جارہ پڑھا. لام جارہ وہ لام ہے جو اسم سے پہلے آتا ہے اور اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے، یہ تھا لام جارہ. اسم ظاہر، اسم ضمیر، یہ دو ٹرمز ذہن میں رہنی چاہیے. لام جارہ جب اسم ظاہر سے پہلے آتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے،
جب ضمیر سے پہلے آتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے. یہ لام جارہ کے متعلق آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ایک لام تاکید. اسم، فعل، حرف تینوں پر داخل ہوتا ہے زور دینے کے لیے، ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لکنود میں ہم نے دیکھا تھا، لفی خسر میں دیکھا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں ہم فعل کے ساتھ بھی اس کا استعمال دیکھیں گے. ایک استعمال ہم اس کا پڑھ چکے ہیں، مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے شروع میں ایک زبر والا لام استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا لام جو ہے وہ آیا جب ہم نے مضارع خفیف پڑھا تو ہمارا تھا لام کئی. لام کئی بھی زیر والا ہوتا ہے، مضارع کو خفیف کر دیتا ہے، تاکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور آج ہمارا ایک اور لام موجود ہے جس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، لام امر. یہ ہے زیر والا، یعنی لام کئی اور لام امر دونوں زیر والے ہیں. پہلے بات جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ لام امر کہتے کسے ہیں. فعل مجہول میں یعنی پیسو وائس میں تینوں قسم کے سیغے کون کون سے ہیں؟ غائب، حاضر، متکلم، تینوں قسم کے سیغوں. اور فعل معروف میں یعنی ایکٹیو وائس میں دو قسم کے سیغے، غائب اور متکلم. کس کو مس کیا میں نے؟ حاضر کو. ٹھیک ہے. وہ کیوں مس کیا ابھی آپ کے سامنے وہ آ جائے گا. پیسو وائس میں تینوں قسم کے سیغے اور ایکٹیو وائس میں صرف دو قسم کے سیغے، غائب اور متکلم کے سیغوں سے. ان سے کسی خواہش کے اظہار کے لیے، کسی خواہش کے اظہار کے لیے لام امر کو استعمال کیا جاتا ہے، خواہش کے اظہار کے لیے. سیکنڈ پرسن کو اس لیے ہم نے مس کیا ہے کہ سیکنڈ پرسن کو آپ حکم دیں گے، اس کے لیے فعل امر ہم پڑھیں گے. سیکنڈ پرسن کے لیے فعل امر صرف معروف میں یعنی ایکٹیو وائس میں، مجہول میں اس کے لیے بھی لام امر استعمال کیا جائے گا. خواہش کا اظہار کیسے ہوگا؟ ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. لام امر میں استعمال کر رہا ہوں. لام امر کیا کرتا ہے؟ مضارع کو اخف کرتا ہے. پہلی قسم کا سیغہ ہے لیفعل، بن گیا. ترجمہ کیا ہوا؟ اسے چاہیے کہ وہ کرے، اسے کرنا چاہیے یا وہ کرے. ٹھیک. یعنی امر اگر آپ اس میں لانا چاہتے ہیں کہ اب تھرڈ پرسن کو بھی آپ حکم دیں تو پھر اس کے لیے یہی لام امر استعمال کیا جاتا ہے. وہ کرے یعنی اسے کرنا چاہیے. حکم ویسے سیکنڈ پرسن کو دیا جاتا ہے. وہ کرے، اسے کرنا چاہیے. مجھے کرنا چاہیے، اس کی عربی کیا ہوگی؟ لِأَفْعَلْ، مجھے کرنا چاہیے. نصر ینصر سے ذرا مجہول بنائیے گا تینوں قسم کے سیغوں میں. نصر ینصر اسے مجہول بنائیے اور مضارع مجہول، کیونکہ مضارع ہی ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں، خفیف اور اخف، اس لیے مضارع مجہول ہی ہے. میں چلیں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے یہاں پر. ینصر وہ مدد کرتا ہے یا وہ کرے گا، اور اس کا مجہول کیا بنے گا؟ ینصر. ٹھیک ہے. ینصر اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی. سیکنڈ پرسن کیا بنے گا؟ تنصر. اور مجہول کیا بنے گا؟ تنصر. فرسٹ پرسن ینصر تنصر تنصر انصر، میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا. اور کیا مجہول بنے گا اس کا؟ انصر، میری مدد کی جاتی ہے یا میری مدد کی جائے گی.
اب یہاں وہ کانسیپٹ بھی کلیئر کر لیں کہ لام امر یہ معروف ہے، یہ مجہول ہے. معروف میں کس کس کے ساتھ لگے گا اور مجہول میں کس کس کے ساتھ لگے گا؟ معروف میں یہ اس کے ساتھ لگے گا، اس کے ساتھ نہیں لگے گا، اس کے ساتھ لگے گا. مجہول میں اس کے ساتھ لگے گا، اس کے ساتھ لگے گا، اس کے ساتھ لگے گا. مجہول میں تینوں کے ساتھ لگے گا، تینوں قسم کے صیغوں کے ساتھ. معروف میں غائب اور متکلم کے صیغوں کے ساتھ لگے گا. اب اس کا کام دیکھیں. لینصر کیا ترجمہ ہوگا؟ اسے مدد کرنی چاہیے. لینصر مجھے مدد کرنی چاہیے. لینصر اس کی مدد کی جانی چاہیے، چاہیے کہ اس کی مدد کی جائے. لتنصر تیری مدد کی جانی چاہیے. لانصر میری مدد کی جانی چاہیے. اب یہ جو درمیان والا معروف میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسنگ ہے، اس کے لیے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ فعل امر پڑھیں گے. اور فعل امر جو ہے وہ حکم دینے کے لیے، پھر درخواست کرنے کے لیے، دعا کے لیے، سب کے لیے استعمال ہوگا. تفصیل سے ہم پڑھیں گے. اچھا، یہاں اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ذہن میں کلیئر کریں کہ جو پہلی قسم کے صیغے ہیں وہاں تو ہمیں لام امر اور لام کئی اس کا فرق معلوم ہو گیا. کس طرح معلوم ہو گیا؟ دیکھیں ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیفعل، لیفعل فرق کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں لام کلمہ پر زبر ہے، یہاں لام کلمہ پر علامت سکون ہے. دونوں کی شروع میں زیر والا لام لگا ہوا ہے. ایک لام کئی ہے، ایک لام امر ہے. لام امر ساکن کر دیتا ہے، لام کئی زبر دیتا ہے. تو فرق آپ کو معلوم ہو گیا. یعنی لیفعل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ وہ کرے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ کرے. اور لیفعل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اسے کرنا چاہیے. لیکن جو مثنیٰ کے صیغے ہیں یا جمع مذکر کے صیغے ہیں یا واحد مؤنث کا صیغہ ہے جہاں سے ہم نون ڈراپ ہوتے ہیں، وہاں پر شکل ان کی ایک جیسی ہو جاتی ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں یفعلانی، اس سے پہلے لام امر لگائیں. ہاں جی، آپ اس کے شروع میں لام امر لگائیں گے اور نون ڈراپ کر دیں گے. یہ آپ کا بن گیا لیفعلا. میں نے آپ سے کہا کہ لام امر لگائیں تو آپ نے لگایا اور آپ نے اس کا ترجمہ کیا ان دونوں کو کرنا چاہیے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یفعل آنے سے پہلے لام کئی لگائیں. آپ لام کئی لگاتے ہیں زیر والا. لام کئی مضارع کو خفیف کر دیتا ہے، نون ڈراپ ہو جاتا ہے. میں نے کہا لام کئی لگائیں تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا تاکہ وہ دونوں کریں. لیکن شکل آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کی ایک جیسی ہے. اسی طرح آپ جمع کے صیغے لے سکتے ہیں. لیفعلو، لیفعلو دونوں ایک جیسے صیغے ہوں گے. تو وہاں پر فرق کیسے کریں گے؟ تو پہلی بات یہ کہ کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا. ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ لام کئی سے کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہیے یا لام امر کے ساتھ کرنا چاہیے. دوسری ایک پہچان اس کی بہت بڑی پہچان ہے. لام امر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے. لام امر سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے. لام کئی کو کچھ نہیں ہوتا، اس کی حرکت جو ہے وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے. پھر تیسری اور آخری مرتبہ اس بات کو دہرا دوں، لام امر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے، اس کی قرآن کے ایگزامپلز ابھی دیتا ہوں تو بات انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کلیئر ہو جائے گی. لام امر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے. اس سے پہلے دیکھیں میں واو لگا رہا ہوں. اب چونکہ لام امر ہے لہذا لام امر ساکن ہو جائے گا. ول یفعلا، لام کئی سے پہلے واو آ جائے یا فا آ جائے تو لام کئی کو کچھ نہیں ہوتا، اس کی حرکت ویسی کی ویسی رہتی ہے. ولی یفعلا. تو اس قسم کے صیغوں میں ہمیں یہ پیچھے واو یا فا لکھا ہوا جائے، یہ ہماری مدد کرے گا کہ لام کئی ہے یا لام امر ہے. اب اس کی ایگزامپلز میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں، بات انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کلیئر ہو جائے گی.
پہلے تو اسی کی ایگزامپل دے دوں. عبدہ یعبدو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائیے. عبدہ یعبدو، جی یعبدونا. ایک مرتبہ اور لکھ لیں یعبدونا. دونوں سے پہلے، ایک سے پہلے لام کئی اور ایک سے پہلے لام امر کا استعمال. جی پہلے سے پہلے لام کئی کا استعمال کریں. لی، نون ڈراپ ہو گیا، واو آ گیا. لیعبدو کیا ترجمہ ہوگا؟ تاکہ وہ عبادت کریں. اس سے پہلے لام امر لگائیں، مضارع اخف ہو گیا، الف ہو گیا. لیعبدو، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب دیکھیں، اب اس سے پہلے میں واو لگا رہا ہوں، لام کئی سے پہلے لگاؤں گا تو لام کئی ویسا کا ویسا رہے گا. لام امر سے پہلے میں واو لگاؤں گا تو یہ ساکن ہو جائے گا. وَلْيَعْبُدُوا، اور انہیں عبادت کرنی چاہیے. میں نے بتایا کہ واو یا فا، واو کی جگہ فا لگا دیں تو کیا بن گیا؟ فَلْيَعْبُدُوا. سورۃ القریش میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ لام امر اور لام کئی کا فرق آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا. تو لام امر بھی ساکن ہو جاتا ہے، لیکن کس صورت میں؟ جب اس سے پہلے واو یا فا آ جاتا ہے. سورہ ابراہیم کی آخری آیات اگر آپ ذہن میں لائیں اپنے، اس میں ذکر کیا گیا کہ ھذا بلاغ، ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ. یہ پہنچا دینا ہے تمام لوگوں کے لیے، میسج جو ہے اس کا پہنچا دینا ہے، اور اس لیے بھی تاکہ انہیں خبردار کیا جائے. صرف نوٹ کریں کہ یہ لام کئی جو ہے پیچھے واو لگا ہوا ہے لیکن اپنی حرکت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں. کیا جان لیں؟ کہ ان کا علاج جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند جو ہیں وہ نصیحت حاصل کریں. قرآن مجید میں آپ کو ایگزامپلز ملیں گی لام کئی اور لام امر کی اکثر جگہ پر. تو فرق صرف آپ نے کرنا ہے، پہلی قسم کے صیغوں سے تو آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا. لام کلمہ آپ کو ساکن ملے گا، واو لگا بھی ہے، فا لگا بھی ہوا ہے تو اور ایڈیشنلی پتہ چل جائے گا، ورنہ وہ ویسے پتہ چل جائے گا. جیسے قرآن مجید کی ایگزامپل ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، وَلْتَنْظُرْ، نظر ينظرو، دیکھنا. اب دیکھیں واو لگا ہوا ہے، لام امر ساکن ہوا ہوا ہے. اگر نہ بھی ہوتا تو یہ تنظر کا راز جو ساکن ہے یہ بتا رہا تھا کہ لام امر ہی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، مراد کلو نفسن، ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. وَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے پیدا کیا گیا. تو یہ آپ کو پہلی قسم کی صیغوں میں تو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا لام کلمہ کی مدد سے. اور یہ ایڈیشنلی ہوگا اگر پیچھے واو یا فا لگا ہوا ہے تو لام امر ساکن ہے، لام کئی ساکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مزید یہ آپ ایگزامپل اسی قرآن مجید سے اور لے سکتے ہیں. جی تھرڈ پرسن، فرسٹ پرسن کلیئر ہو گیا. اب بیچ میں جو ہم نے سیکنڈ پرسن چھوڑا تھا اس کے لیے عربی زبان کا اہم ترین اسلوب فعل امر وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب فعل امر اپنی جگہ پر ایک مکمل ٹاپک ہے، اس لیے اس کے لیے مجھے جگہ چاہیے.
اب پہلی بات فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے. پہلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, فعل امر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے بنتا ہے. دوسری بات حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. یہ دو باتیں تو آپ 2-3 مرتبہ ذہن میں دوہرا لیجئے. فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے, حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. اب اگلی بات کہ فعل امر بنتا کیسے ہے. فعل امر بنانے کے سٹیپس ہیں. وہ سٹیپس کیا ہیں؟ سٹیپ نمبر 1 لکھے میں آپ کے پاس سب, میں صرف زبانی بول رہا ہوں تاکہ میرے پاس جگہ جو ہے وہ موجود ہو اور ہم تسلی سے جو ہے وہ ہر باب سے ایک ایگزامپل کم از کم فعل امر کی لیں. ہر باب سے کم از کم ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا اور بہت ساری دعائیں آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی. مادہ اور باب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں ایک کام آپ چھوٹا سا بس یہ کر لیں, دیکھیے کہ مضارع سے چونکہ بنتا ہے تو ثلاثی مجرد کے جو ہمارے 6 ابواب ہیں اس میں فعل مضارع 2 ابواب کا ایک جیسا ہی ہوگا. جیسے نصرہ ینصرو, کروما یکرومو, یعنی ینصرو اور یکرومو ایک ہی ڈائی ہے. ٹھیک ہے, تو نصرہ سے میں کروا دوں گا, کروما اسی پیٹرن پہ ہو جائے گا. بلکہ نصرہ سے ہم ایک اور ایگزامپل مزید کر لیں گے. یہ جو کل ہم نے آج پڑھا ہے یہ آج ہم باقاعدہ گرامیٹیکلی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باب نصرہ سے ہی فعل امر بنائیں گے کل. پھر فتح یفتح, سمع یسمع, ان 2 ابواب میں یفتح یسمع ایک ہی شکل ہے. ٹھیک. پھر ایک گروپ ہمارا بنتا ہے ضرب یضرب, حسب یحسب, یہ ایک گروپ ہے. تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. حسب یحسب سے تو آپ کو پتہ ہے فعل بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں, لہٰذا اس کو ہم ڈراپ کریں گے. باب ضربہ سے ایک ایگزامپل زیادہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو باب نصرہ سے پہلے میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. عین با دال, ماضی مضارع بنا لیں. پھر عبدا یعبدو. اب ہم چونکہ فعل امر بنانے لگے ہیں تو فعل امر مضارع سے بنے گا, پہلی بات. دوسری بات حاضر کے صیغوں سے بنے گا. حاضر کے صیغے اکٹھے کر لیں. یہ آپ کے 3rd پرسن یعبدو, تعبدو, تعبدو, عابدو, نعبدو, یعبدانی, تعبدانی, تعبدانی اور تعبدانی. ایک مرتبہ آپ اس سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے نکل گئے تو فعل امر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. یعبدونا, یعبدنا, تعبدونا, تعبدنا اور تعبدینا. یہ جی ہمارے صیغے اکٹھے ہو گئے. حاضر کے صیغے ہم فعل امر بنانے لگ گئے ہیں, مضارع سے بنا رہے ہیں اور حاضر کے صیغوں سے بنا رہے ہیں. اچھا, اب پہلا سٹیپ مضارع کو اخف کرنا ہے. یہاں آپ یہ ذہن میں لائیں کہ ہم نے جو فعل مضارع کی گردان کے 3 قسم کے صیغوں میں ڈویژن کی تھی, اس میں پہلی قسم کے صیغوں میں کتنے صیغے آئے ہیں, دوسری قسم کے صیغوں میں کتنے صیغے آئے ہیں, اور تیسری قسم کے صیغوں میں سے کتنے صیغے آئے ہیں, تاکہ اسی اعتبار سے ہم اس کو اخف کریں. ہاں جی, پہلی قسم کے صیغوں میں کتنے صیغے آئے ہیں؟ صرف ایک, تعبدو. تیسری قسم کے صیغوں میں کتنے صیغے آئے ہیں؟ ایک. پہلی اور تیسری قسم کے صیغوں میں سے ایک صیغہ استعمال ہوا ہے اور دوسری قسم کے صیغوں میں سے 4 صیغے استعمال ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک رزلٹ آپ نے نکال لیا. پہلی قسم کے صیغے جب اخف ہوتے ہیں تو لام کلمہ پر علامت سکون آ جاتی ہے. لے کے آئیں, کیونکہ ہم پہلا سٹیپ لے رہے ہیں فعل امر بنانے کے لیے, مضارع کو اخف کر رہے ہیں. تیسری قسم کے صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, اس کو ایسے ہی رہنے دیں. دوسری قسم کے صیغوں میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ نون ڈراپ ہو جاتا ہے. ڈراپ ہو گیا, ڈراپ ہو گیا, الف لگ گیا, نون ڈراپ ہو گیا, اور اس یا کو ہم نے کھول کے لکھ دیا. یہ فعل امر بنانے کے لیے پہلا سٹیپ ہمارا پورا ہو گیا. کلیئر یہاں تک؟ دوسرا سٹیپ, علامت مضارع ہٹا دیں. یہ میں علامت مضارع ہٹا رہا ہوں, اس کی یہ میں نے علامت مضارع ہٹا دی. دوسرا سٹیپ پورا ہو گیا.
اگر پڑھا جا رہا ہے آپ سے تو فعل امر تیار ہے. پڑھا جا رہا ہے, کیوں نہیں پڑھا جا رہا بلا؟ اس لیے کہ آپ کا پہلا ہی حرف ساکن ہے تو پڑھا نہیں جا رہا. اگر پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے. ہم نے ہر باب کی پریکٹس کرنی ہے تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہاں پر پڑھا جائے لفظ تو فعل امر تیار ہے, آگے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر پڑھا نہ جائے تو دوسری لوپ آپ نے استعمال کرنی ہے. اس کے شروع میں پڑھنے کے لیے ایک حمزۃ الوصل کا اضافہ کرنا ہے. ابھی میں اسے الف کی صورت میں لکھ رہا ہوں اور جب اس پر حرکت آئے گی تو پھر یہ حمزہ بن جائے گا. اور حمزۃ الوصل کہہ رہا ہوں تو حمزۃ الوصل کے معنی کیا ہے؟ جب ملا کر پڑھا جائے گا پیچھے سے تو پھر لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. حمزہ اضافہ ہو گیا. اب اس کو حرکت کون سی دینی ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ. ہمارے ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ 6. مزید فی کے کتنے ہیں؟ 8. کل ابواب 14 ابواب. بہت آسان سی بات. 2 ابواب صرف یاد کر لیں, باب نصرہ, باب کرومہ. باب نصرہ, باب کرومہ, ان کو آپ پیش دے دیں. باب نصرہ, باب کرومہ پیش دے دیں. باقی سب میں زیر دے دیں. اتنی سی بات ہے. فعل امر تیار آپ کا. کیا لفظ بن گیا؟ اعبد, اوبدا. اب یہ چونکہ عین میں نے اس وقت اس طریقے سے لکھا تھا اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہا, اس لیے میں اس کو ذرا کھول کے لکھ دیتا ہوں. اوبد, اوبدا, اوبدو, اوبدی, اوبدا, اوبدنا. ترجمہ کیا ہوگا؟ اوبد تو عبادت کر, اوبدا تم دونوں عبادت کرو, اوبدو تم سب عبادت کرو, اوبدی اگر میرا مخاطب واحد مؤنث ہے تو اے مؤنث تو عبادت کر, اوبدا تم دونوں مؤنث عبادت کرو. ایک جیسے سیکھیں, کانٹیکس بتائے گا. اوبدنا تم سب عبادت کرو, مؤنث. اے لوگو تم سب عبادت کرو. اے لوگو کیا عربی ہوگی اے لوگوں کی؟ یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, اے لوگو, اے انسانوں, اعبدو تم سب عبادت کرو. کس کی؟ ربکم, اپنے رب کی. اب ملا کر پڑھا جائے گا پیچھے سے تو حمزۃ الوصل ہے, لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو اسے جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تسلسل کے ساتھ تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. آپ وقفے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے آپ کو اب یاد ہوگا پہلے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وقف کرنے کے بعد جب آپ دوبارہ سے شروع کرنا ہے تو آپ ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حرکت کون سی دینی ہے اسے, لیکن آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. داخلہ یدخلو, اسی وزن پہ لائیں ذرا اس کو فعل امر بنانے کے لیے. ادخلو, اعبدو, ادخلو. ٹھیک ہے, اے لوگو تم سب داخل ہو جاؤ. ادخلو فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے. ادخلو وہ جمع کا صیغہ پھر استعمال ہوا ہے. پر فعل امر کے سٹیپس جو ہے میں ایک مرتبہ پھر دہرا دوں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ بار بار دہرائے جائیں گے. ہر باب سے ہر ایگزامپل آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ, تو بالکل کلیئر ہو جائے گا. فعل امر پہلی بات ذہن میں رکھنی ہے, مضارع سے بنتا ہے, حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. یہ فعل امر بنانے کے لیے پہلی بات جو ذہن میں رہنی چاہیے, فعل امر کے سٹیپس کیا ہیں؟ نمبر 1, مضارع کو اخف کرتے ہیں. مضارع کو اخف کرنے کے لیے 3 قسم کے صیغوں میں سے ایک پہلی قسم کے صیغوں میں سے آتا ہے, ایک تیسری قسم کے صیغوں میں سے آتا ہے, 4 دوسری قسم کے صیغوں سے آتے ہیں. سٹیپ نمبر 2, علامت مضارع ہٹا دیں. پڑھا جائے تو فعل امر تیار,
نہیں پڑھا جاتا تو شروع میں حمزۃ الوصل کا اضافہ کریں. باب نصرہ یا کروما ہو تو اسے پیش دے دیں, ورنہ زیر دے دیں. فعل امر تیار ہے آپ کا. قاف واو لام, باب نصرہ سے ایگزامپل ایک کر لیں کیونکہ باب کروما کی ایگزامپل ہم نہیں کریں گے. جی کیا بنے گا؟ قوالا یقبلو, قالا یقولو. ماضی سے نہیں بننا, مضارع سے بننا ہے. تقولو, یقولو تقولو تقولو, اقولو نقولو, یقولانی تقولانی تقولانی تقولانی, یقولونا یقولنا تقولونا تقولنا. اور تقولینا. ہاں جی, مضارع کو اخف کریں. اخف ہو گیا. نو چینج, نون ڈراپ, نون ڈراپ, نون ڈراپ. ہاں جی, علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جا رہا ہے, پہلا حرف حرکت والا پڑھا جا رہا ہے. لیکن پہلے سیکھے میں آپ ایک چیز اور نوٹ کر رہے ہیں کہ دو ساکن آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس میں سے پھر ایک ساکن کو ہم ہمیشہ ہٹاتے آئے ہیں اور کمزور ہٹتا ہے, تو کون ہٹے گا؟ واو ہٹ جائے گا. اور وہ صورتحال صرف ایک جگہ پر آئی ہے, یہاں پر نہیں آئی, یہاں پر بھی نہیں آئی, کس جگہ بھی نہیں ہے, پہلے سیکھے میں آئی ہے. تو یہ پہلا سیکھا آپ کا بن گیا کل. تو آج آپ نے کل بھی بنانا سیکھ لیا. کل کا ترجمہ تو کہہ دے, لفظی ترجمہ ہوگا تو کہہ دے. اور پھر یہ ہم چینج کریں گے جس سے خطاب ہوگا اس کے مطابق. نبی کے مصطفیٰ سے خطاب ہے, آپ کہہ دیجیے. ٹھیک ہے, کل, کولا تم دونوں کہہ دو, کولو تم سب کہہ دو. کیا الفاظ ہیں؟ یا الذین آمنو کولو قولا سدیدا, صحیح بات کہو. کل ہم نے سورۃ الحجرات کی آیت پڑھی تھی, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے, ولکن قولوا اسلمنا, بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. قولی, اے مؤنث تو کہہ دے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب پریشان تھی تو ان سے کہا تھا فقولی, تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما, میں نے الرحمن کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے, چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. فقولی, وہاں قولی لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک, اور پھر قلنا یہ جمع کے لیے استعمال ہوگا. تو یہ آپ کا فعل امر ہے. اس میں ایک صحیح فعل کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی, ایک غیر صحیح فعل کی ایگزامپل آ گئی. میرے پاس مادہ ہے فاتحہ, فتح سے استعمال ہوگا. ماضی مضارع, فتح یفتح, فتح یفتح. آپ فعل امر بنانا چاہتے ہیں, فعل مضارع سے بنے گا, حاضر کے صیغوں سے بنے گا. یفتح تفتح تفتح, افتح نفتح, یفتحانی تفتحانی تفتحانی تفتحانی, یفتحون یفتحنا تفتحون تفتحنا اور تفتحینا. حاضر کسی کے تیار. پہلا اسٹیپ فعل امر بنانے کے لیے اخف کریں. جی, تفتحو کیا بن جائے گا؟ تفتح, تفتحانی تفتحا تفتحونا تفتحو تفتحینا تفتحی تفتحنا. نو چینج. علامت مضارع ہٹائیں. دوسرا اسٹیپ, پڑھا جا رہا ہے فعل تیار, فعل امر پڑھا جا رہا ہے, نہیں پڑھا جا رہا, کیا کرنا ہے؟ شروع میں حمزۃ الوصل,
اس میں بھی لگے گا. باب نصرہ کا رموع میں پیش دینی ہے, یہ ان دونوں میں سے نہیں ہے, تو اسے کیا دینی ہے حرکت؟ زیر. افتح, افتحا, افتحو, افتحی, افتحا, افتحنا. افتح تو کھول دے, ٹھیک ہے, تو کھول دے. افتحا تم دونوں کھول دو, افتحو تم سب کھول دو, افتحی, افتحا, افتحنا. ٹھیک, تو کھول دے. اللہ سے آپ دعا کرتے ہیں تو فعل امر میں بات ہوگی, ذہن میں رکھیے گا, دعا کے لیے بھی. ٹھیک, اے اللہ تو کھول دے کیا چیز؟ اپنی رحمت کے دروازے. اللہم, اللہم افتح, حمزۃ الوصل ہے, ملا کر پڑھیں گے, لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. اللہم افتح لی, میرے لیے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, تو کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے. تو ایک دعا گرامیٹیکلی ہے اور آپ کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہو گیا. مثال مادہ واو ہابا, کیا بنے گا؟ ماضی مضارع. مثال واوی میں آپ کو پتا ہے 3 ابواب میں چینجز آتی ہیں مضارع معروف میں. حاسبہ, ضربہ, فتح. با فتح ہے, چینج آئے گی. ماضی مضارع کیا بنے گا؟ وہابا یہبو, وہابا یہبو. اس کے معنی ہوتے ہیں عطا کرنا. وہابا یہبو, عطا کرنا. اب میں کئی جگہ پر کوشش کروں گا جب دوسری ایگزامپل دوں گا تو وہ سارے سیغے نہیں لکھوں گا, اس میں سے جو ریکوائرڈ سیغہ ہے یا جو دعا ذہن میں آئے گی یا جو دعا آپ پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے میں وہ سیغہ آپ کے سامنے لکھ دیا کروں گا. فعل امر بنانا ہے ہم نے وہابا یہبو سے, مضارع سے, حاضر کے سیغوں سے. واحد مذکر حاضر کا سیغہ صرف وہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, واحد مذکر حاضر کا سیغہ کون سا بنے گا؟ تہبو. ایک ایگزامپل میں پوری کروا دیا کروں گا تمام سیغوں کی, اور اگر دوسری ایگزامپل کروانی ہوئی تو اس میں جو ریکوائرڈ سیغہ ہے میرا دعا کے حساب سے وہ آپ کے سامنے رکھا کروں گا. تہبو واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے, اس سے ہم فعل امر بنانا چاہتے ہیں. ہاں جی, اخف کریں. پہلا سٹیپ کیا بن گیا؟ تہب. سٹیپ نمبر 2, علامت مضارع ہٹائیں. ہب پڑھا جا رہا ہے, فعل امر تیار. ہب کا کیا معنی ہوگا؟ تو عطا کر, تو عطا کر. تو بڑی خوبصورت دعا آپ اللہ سے مانگتے ہیں, قرآن نے سکھائی ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے رب تو عطا کر. حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی, ہب لی, ٹھیک ہے, تو مجھے عطا کر. تو ہب فعل امر تیار ہے آپ کا. غین فارا, باب ضرب یضرب سے ماضی مضارع کیا بنے گا؟ غفارا یغفرو. فعل امر بنانا چاہتے ہیں یغفرو, تغفرو, تغفرو. اغفرو, نغفرو, یغفرانی, تغفرانی, تغفرانی, تغفرانی. یغفرونا, یغفرنا, تغفرونا, تغفرنا, تغفرینا. حاضر کی صیغہ تیار. فعل امر بنانے کے سٹیپس. نمبر 1 مضارع خف کر دیں, ہو گیا. نو چینج. سٹیپ نمبر 2 علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جا رہا ہے تو تیار, نہیں پڑھا جا رہا حمزۃ الوصل کا اضافہ کریں.
حرکت کون سی دینی ہے؟ فعل امر میں 2 حرکات آئیں گی، صرف ذہن میں رکھیے گا، پیش یا زیر۔ پیش صرف 2 ابواب میں آنی ہے، 14 ابواب میں سے صرف 2 ابواب یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے، نصر ینصر، کرم یکرم، باقی تمام میں زیر۔ اغفر، اغفرا، اغفرو، اغفری، اغفرا، اغفرنا۔ اغفر تو بخش دے، تو بخش دے، اے میرے رب تو بخش دے، اے میرے رب، ربی اغفر، ملا کر پڑھیں گے، حمزۃ الوصل لکھنے میں رہ گیا، پڑھنے میں نہیں آیا۔ رب اغفر، اور غفر یغفر ہمیشہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے۔ رب اغفر لی، اے میرے رب تو مجھے بخش دے، اے میرے رب، اے اللہ تو اس کو بخش دے۔ اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو، ٹھیک۔ اب نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی حینا، اب لام کے ساتھ دیکھیں چل رہا ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، سب کی بخشش آپ نے مانگ لی، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے وہ لام کی وجہ سارے جر میں، رب اغفر لی۔ اور جو دوسری دعا نماز جنازہ کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کرواؤں گا، بہت خوبصورت دعا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، واقعی بہت پیاری دعا ہے۔ اس میں واقعی آپ کو پڑھ کر وہ یقین آتا ہے کہ آپ نے واقعی اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے۔ دونوں دعائیں مسنون ہیں، آپ سے ثابت ہیں۔ دوسری دعا جو ہے اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ فعل امر پورا مکمل ہو جائے پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا جنازہ اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا قنوت جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ دونوں دعائیں میں آپ کو کرواؤں گا، اور پھر آپ کی چوائس پہ ہوگا کہ آپ اس میں سے جو دعا پڑھنا چاہیں۔ بہت خوبصورت دعائیں یہ دونوں۔ تو رب اغفر ایک ساتھ ہی آ رہی ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اب اس میں ورحم جو ورڈ ہے اس کے لیے ہمیں رحمہ یرحمو باب سمیہ کی طرف جانا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے باب ضربہ سے ایک غیر سی فعل کی ایگزامپل بھی ساتھ کر لیں۔ میرے پاس مادہ ہے ہاد عالیہ، جی کیا بنے گا؟ ہدایا یہدیو، اور چینجز کے بعد کیا بن جائے گا؟ یہدی، ہدا یہدی۔ ہدا یہدی فعل امر بنانا چاہ رہے ہیں ہم، مضارع کے صیغوں سے ماضی کاٹ دیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ یہدی، تہدی، تہدی، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ لیں صرف، جی کیا بنے گا؟ تہدی۔ اخف کریں، پہلے ہی ساکن ہے، اخف کریں گے تو کیا ہوگا؟ ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر؟ جو پہلے ہی ساکن ہے اسے مزید ساکن کیا کریں گے؟ نکال ہی دیں اسے، علامت مضارع ہٹائیں۔ پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا؟ حمزہ لگے گا شروع میں، لگا دیں۔ حرکت کون سی دیں گے؟ زیر۔ کیا بن گیا؟ اہدی۔ ہدا یہدی، ہدایت دینا، اہدی تو ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو ہدایت دے، اہدی تو ہمیں ہدایت دے، اہدی نا۔ ہدا یہدی میں نے آپ کو بتایا تھا بعض کا 2 مفعول مانگتا ہے، جسے ہدایت دی جائے اور جس چیز کی یا جس طرف کی ہدایت دی جائے، رہنمائی کی جائے۔ اور دوسرا مفعول جو ہے وہ 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا مفعول تو ڈائریکٹ آتا ہے وداؤٹ پریپوزیشن، ٹھیک ہے۔ دوسرا مفعول جو ہے وہ 3 طریقوں سے آ سکتا ہے، وداؤٹ پریپوزیشن بھی آتا ہے، لام کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی آتا ہے، الا کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی آتا ہے۔ وداؤٹ پریپوزیشن یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، اہدینا صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہماری سورۃ الفاتحہ مکمل ہو گئی ہے۔ شروع ہم نے کی تھی الحمدللہ رب العالمین،
جملہ اسمیہ سے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اس اللہ کی صفات آگے آ رہی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین رب کی جر اللہ کی وجہ سے ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم دونوں جر اللہ کی وجہ سے. مالک یوم الدین، مالکی کی جر اللہ کی وجہ سے، تو اللہ کی صفات کے طور پہ استعمال ہوئی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد پڑھ چکے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں دکھا سیدھا راستہ، تو ہمیں چلا سیدھے راستے پر، تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. کلیئر ہو گیا؟ آج اہدی بھی ہو گیا. اب آگے دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ مکمل کرنا مقصود ہے. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین کون سا مرکب ہے آپ کے خیال میں؟ جب بھی کوئی اسم آپ کو الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ نظر آئے تو آپ کا ذہن جانا چاہیے مرکب اضافی کی طرف. کنفرم کریں آپ اس وقت جب اگلا اسم آپ کا حالت جر میں ہو. اب الذین کی حالت جر ایک ہی جیسی ہے لیکن ہے مرکب اضافی ہی. یعنی صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم یعنی وہ لوگ جو انعمت علیہم ہیں ان کا راستہ. الصراطہ نسب میں تھا جو آپ نے مانگا تھا، اس لیے یہاں پر صراطہ کی نسب آئی ہے. یعنی جو راستہ آپ مانگ رہے ہیں اس سے وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین. اور انعمتا کون سا باب ہے؟ افعال. انعمتا افعلتا، انعما ینعم انعامن، انعام کرنا. انعما انعما انعمو انعمت انعمتا انعمنا انعمتا، تو نے انعام کیا. انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. الذین انعمت علیہم وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا. الذین انعمت علیہم کا راستہ. اور صراطہ کی نسب اس صراطہ کی وجہ سے ہے. وہ جو راستہ آپ نے مانگا ہے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اگلے الفاظ بھی پورے کر لیں. غیر المغضوب علیہم ولضالین. اب دیکھیں غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا، الضالین جو گمراہ ہے. یہ سمپل اسماء ان کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے. نوٹ کرنے والی بات یہ ہے غیری، غیری کی جر جو آئی ہے، غیری جر میں ہے نا. غیرو رفع میں بھی آتا ہے، غیرہ نصب میں بھی آتا ہے، غیری جر میں بھی. ایگزامپل آپ کے سامنے آئے گی. رفع کی کوئی ایگزامپل آپ کے سامنے آ رہی ہو تو سورۃ 3 وہاں جو الفاظ ہیں کہ غیر ممنون، غیر ممنون مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. غیر مضاف کی جگہ پر آتا ہے. غیر ممنون. نصب کی ایگزامپل کوئی سورہ قاف کی ایگزامپل ذہن میں آ رہی ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. ٹھیک ہے، نصب میں آ گیا. غیر المغضوب حالت جر میں غیر کی ایگزامپل. اب میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی دو جینوئن ریزنز ہیں. یا تو مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوگا تو جر میں ہوگا، یا پھر حرف جر پیچھے ہوگا. دونوں صورتیں نہیں ہیں. سورۃ الفاتحہ میں شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ رب العالمین سے وہی دونوں صورتیں بنتی آ رہی ہیں، نہیں ہیں. اس لیے ہم نے پیچھے کنیکٹ کیا تھا نا، رب العالمین کو پیچھے کنیکٹ کیا، الرحمن الرحیم کو پیچھے کنیکٹ کیا، مالک یوم الدین کو پیچھے کنیکٹ کیا، صراطہ کو پیچھے کنیکٹ کیا. نصب میں کیوں ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا کہ اصل میں اس کو یہ ایکسپلین کر رہا ہے. غیری جر میں ہے، پیچھے کنیکٹ کریں. پیچھے جر میں کون ہے؟ الذین. آپ کا مضاف الیہ جر میں نہیں ہے. صراط الذین، الذین وہ الذین انعمت علیہم وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا وہ کون ہیں؟
وہ یہ لوگ ہیں جو کہ غیر المغضوب علیہم ہیں، نہ ان پر غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ چھوٹی سی صورت ہے، گرامیٹیکلی کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن کمپلیکیٹڈ بھی اس اعتبار سے ہے کہ صرف آپ کو پیچھے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اعراب اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعراب عربی زبان کا سب سے اہم ترین وصف ہے۔ یہ غیری نہیں سمجھ میں آتی جب تک پیچھے آپ دیکھیں گے نہیں کہ پیچھے کون جرم ہے، اور ماشاء اللہ پہچان لیا آپ نے الذین، نظر نہیں آ رہا الذین 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 تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسی حالت ہے، لیکن اس کو کنیکٹ کیا جائے گا یہاں پر۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی اہم ترین سورت، بے شمار نام آپ کو ملیں گے سورہ مبارکہ کے۔ اس ایک نام جیسے آپ سب لوگ واقف ہیں، سورۃ الفاتحہ، دا اوپننگ سورہ، فاتحہ، فاتح، فتح یفتح کھولنا، فاتح کھولنے والا، فاتحۃ کھولنے والی، جیسے آپ مصحف کھولتے ہیں تو مصحف کو کھول دیتی ہے سورۃ الفاتحہ۔ اسے حدیث میں ام القرآن بھی کہا گیا ہے، قرآن کی جڑ، اساس القرآن، قرآن کی بنیاد۔ پھر سورۃ الحمد بھی کہا گیا اس کو، سورۃ الشکر بھی کہا گیا۔ پھر یہ سورۃ الشافیہ ہے، شفا دینے والی سورت ہے۔ سورۃ الوافیہ ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکافیہ ہے، سورۃ الرافیہ ہے، سورۃ المناجات اسے کہا گیا، بے شمار نام ہے اس کے۔ 7 آیات، قرآن مجید کی پہلی سورت مصحف کے اعتبار سے، اور قرآن مجید کی پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت سورۃ الفاتحہ۔ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابی، کیا میں تمہیں ایسی صورت کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ لم ینزل، نوٹ کیجئے گا، لم پڑھ رہے ہیں ہم، لم ینزل، نازل ہی نہیں ہوئی، فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا، کہ اس کی مانند نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی کوئی نازل ہوئی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، اتحبو، پوری حدیث بدن رکھتا ہوں، آپ سمجھ لیں گے الحمدللہ، احبا یحبو، اتحبو ان اعلمک، علمہ یعلم، تعلیم دینا، سکھانا، اتحبو، کیا تو پسند کرتا ہے، کیا ان کے مضارع کو خفیف کرے گا، اعلمہ، یعلم سے اعلم، اعلمہ بن گیا، اعلمہ کا، کہ میں تجھے سکھاؤں سورتن، ایک ایسی سورت، لم ینزل، جو کہ نازل ہی نہیں ہوئی ان سب میں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یقیناً آپ مجھے بتائیں۔ تو آپ سے نے پوچھا، اچھا یہ مجھے بتاؤ، کیف تقرأ فی الصلاۃ، کیف تقرأ فی الصلاۃ، تو نماز میں کیا پڑھتے ہو، نماز کیسے پڑھتے ہو؟ فقرأ ام القرآن، تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ پھر آپ سے نے فرمایا، یہ ہے وہ سورت، ما انزلت، انزلہ سے مجہول، انزلہ، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا، اس جیسی نازل نہیں ہوئی۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ العظیم، یہی ہے جس کا سورہ ہجر میں ذکر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آتیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کیا چیز، سبع من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو یہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن مجید یعنی قرآن مجید نازل کیا، کیونکہ ایک حدیث میں ان 7 آیاتوں کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو ہی قرآن مجید کہا گیا۔ اس کی فضیلت ہے، حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ لا صلاۃ، لا صلاۃ، لائے نفی جنس، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، کس کی، لمن لم یقرأ، قرأ یقرأ،
لم یقرأ لی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. سب متفق ہیں یہاں تک؟ اختلاف اس سے آگے ہے، اس میں نہیں جاؤں گا، صرف بتا رہا ہوں یہاں تک سب متفق ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد بغیر نماز نہیں ہوتی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت حدیث اس سورۃ الفاتحہ کے بارے میں فرمائی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے بینی و بین عبدی نصفین، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف، آدھا آدھا. اور ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے جو اس نے مانگا، میرے بندے نے جو مانگ لیا میں نے اسے دے دیا. یہ سن لیں، پوری حدیث انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے رکھوں گا. فعل امر بہت اہم فعل امر ہے، انشاءاللہ بہت ساری دعائیں آپ کے سامنے آئیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہم لے کے آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.